اسکول میں جب بچے آتے ہیں میرے پاس اور ان کے ساتھ جو میری ڈیلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہمارے پرابلمس ہوتے ہیں پیرنٹس کے اور ہمارے، ان کو میں بعد میں ڈسکس کروں گی، لیکن سب سے پہلے میں جس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں جب بچے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا اس وقت سے اسے پیار کرتی ہے، ماں کا پیار اندھا ہوتا ہے. اب ہم اس چیز کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ ماں کا پیار اندھا اس صورت ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے، آپ اس کو ہر حال میں اندھے پیار کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پرفیکٹ ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ماں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، جب خدا اسے عطا کر دیتا ہے اس وقت سے اس کے دل میں اپنے بچے کی محبت ڈال دی جاتی ہے. جو تربیت کا سلسلہ ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. پھر آنے والا وقت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں کس کنڈیشن میں رہ رہی ہے، اس کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو اسے سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اس کو کس طرح کی ٹینشنز کا سامنا ہے. ہم سب سے پہلے جس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں وہ ماں کا وہ پیریڈ ہوتا ہے جب وہ کنسیو کر لیتی ہے اور اس کا بچہ تربیتی جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں شامل ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد کا جو عمل ہے ظاہر ہے ماں کی گود سے ہی علم سیکھتا ہے بچہ. اور اسکول جانے کا جو عرصہ ہے وہ کافی دیر سے شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں اب ایک یہ رواج قائم ہو گیا ہے کہ ہم بچے کو 3 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیتے ہیں. صحیح. بھیجتے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ ماں کو یہ لگتا ہے کہ جو بچہ میں نہیں سکھا سکتی وہ جا کر وہ اسکول سے سیکھے گا. صحیح. جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ بچے کی تربیت کی کس طرح سے جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو آپ اسے اس طرح ڈیل کریں جیسے کہ وہ آپ کا آقا اور آپ اس کے غلام ہیں. اس کے بعد آپ کا جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیلنگ 7 سے 11 سال تک آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اس کے آقا ہیں اور وہ آپ کا غلام ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ہمیں یہیں پر بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کرنے کو مل جاتی ہیں. اس میں ماں کا تربیتی یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور اس کو اچھی اور بری بات کا بہت شروع سے بتانا ہے. میڈم بات آپ کی صحیح ہے، لیکن دیکھیں ہم جب 2 طرح کی بات ہوتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں کتابی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے ایک اچھے سوسائٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ چیز اویل نہیں ہوتی. جیسے آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ ماں کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، ماں کا پڑھا لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، ماں کا میچور ہونا بھی بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی. اگر آپ سوسائٹی میں جیسے کہتے ہیں کہ سروے کریں، آبزرو کریں، تو میرے خیال میں 1 یا 2% ایسی مائیں ہوں گی، چلیں 10% کہہ لیں، ایسی مائیں ہوں گی جو بڑی اچھی ہیں، جو میچور ہیں، یا اس کا اضافہ کر لیں، میں معذرت کے ساتھ بہت سی ایسی مائیں سن رہی ہوں گی. لیکن اکثریت جو ایسی مائیں ہیں جن کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی یا وہ بے بس بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت سے ایسی چیزیں سائڈ پہ جڑی ہوتی ہیں. وہ سوسائٹی میں جو بچہ ان کے اڑوس پڑوس پہ ہوتے ہیں اس سے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ ایک ٹیچر ہیں، میرا کہنے کا مطلب کہ ہم بات وہ کریں جو جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، آپ کن مسائل سے گزر رہی ہیں کہ بچہ آتا ہے مختلف، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اگر 100-150 بچہ ہے یا 100+ بچے ہیں تو ہر بچے کی سوچ الگ ہوگی، ہر بچے کی تربیت الگ ہوگی، اس کے جینز الگ ہوں گے، وہ اس کے سمجھنے کا سمجھانے کا طریقہ الگ ہوگا. تو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں اور کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہونی چاہیے سوسائٹی میں جو بچہ بہتر طریقے سے گروم کر سکتا ہے؟ جی آپ نے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے میری لائف کا جو آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی. لیکن جہاں تک آپ نے ماں کی بات کی تو ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو وہ اچھے طریقے سے ڈیل کرے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ماں سے معذرت کے ساتھ کہ ماں کو مطلب کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. ہر ماں اپنے حساب سے اپنے بچے کو ڈیل کرتی ہے. اور پھر کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو لیکن اولاد دنیا کی ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ وہ پہلو ہیں جو ہمارے روٹین میں چل رہے ہیں. لیکن آپ جب اسکول کے حوالے سے بات کریں گے تو اسکول کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہمارے پاس، خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گی کہ میرے پاس جب بچے آتے ہیں، کیونکہ ہم ریموٹ ایریا میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اس طرح سے ظاہر ہے پیرنٹس کو نہیں معلوم کہ چھوٹے بچے کو جب ہم اسکول بھیجیں گے تو ٹیچر اس کو کس طرح سے گائیڈ صحیح کرے گی یا ڈیل کرے گی. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچہ بھیجا ہے، 1-2 دن ہو گئے، آپ کا 4 سال کا بچہ میرے پاس جو آتا صحیح ہے، صحیح پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ 2 دن سے میرا بچہ آ رہا ہے، آپ نے اس کو کاپی نہیں لکھوائی. ٹھیک اور پھر ایک یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ آ جاتا ہے کہ مجھے پیرنٹس کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ بچے کو میرے پاس آنے دیں، کچھ دن آپ بچے کے لیے ویٹ کریں، صحیح کچھ صبر کا مظاہرہ کریں، تاکہ بچہ مجھ سے تھوڑی انسیت رکھنا شروع کر دے. اس کے بعد صحیح جب اس کا ایک اعتماد مجھ پہ بحال ہو جائے گا تو یہ سارے جو ہمارا لکھنا پڑھنا ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا. صحیح یہ یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں چاہ بھی رہی ہوں، میں ابھی اس پہ انشاءاللہ تعالی کام بھی کر رہی ہوں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مدرس کے حوالے سے جو میں ارینج کر رہی ہوں، ابھی کچھ میٹنگز ہیں انشاءاللہ تعالی میں کروں گی، کہ پیرنٹس کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک بچہ آپ کی گود سے جب اٹھ کر میرے پاس آ جاتا ہے جی تو اسے اتنا اعتماد میں پہلے لوں گی کہ وہ مجھ پر یقین کرنا شروع کر دے، اور اس کے بعد وہ میری بات ماننا شروع صحیح کر دے. ایک میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سب سے بچہ سننا شروع کرتا ہے، صحیح پھر وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، صحیح پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، صحیح اور پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے. صحیح ہوتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو پہلے دن ہی آپ گھر کے لیے بھی کام دیں، آپ اسکول میں بھی کام کروائیں. ایک 4 سال کا بچہ جس کی کہ ابھی پینسل گرپ بھی نہیں ہے. صحیح پھر دوسرا ایشو ہمیں یہ آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہم پلے گروپ میں اس کو ایڈمیشن دیں گے، چونکہ اس کو ابھی پینسل گرپ بھی نہیں ہے، تو صحیح کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے کھیلنا کودنا یہ گھر میں بہت کر لیتے ہیں، ہمیں انہیں اس لیے بھیجنا ہے کہ انہیں ہم نے پڑھانا ہے، آپ کھیل کود کو رہنے دیں. صحیح وہ بھی مجھے ظاہر ہے بتانا پڑتا ہے کہ یہ وہ والا پلے گروپ نہیں ہے کہ صحیح جس میں ہم بچے کو اس طرح کے گیمز کروا رہے ہوں گے جیسے کہ وہ گھر میں کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کو بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے فلفل نہیں ہو رہی ہوتی، یا بچے کی جو تربیت ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ چیز وہاں میسر نہیں ہوتی، یا پرابلمس ہوتا ہے جس وجہ سے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے پیرنٹس اپنے بچے سے یا ٹیچر سے، تو وہ چیز پوری نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن وہ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں یا کسی بھی حوالے سے اس طرح سے نہیں ہو پاتی. دیکھیں، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کوئی بھی ہو، وہ بھی روحانی والدین کی طرح ہوتے ہیں، ٹیچر کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے کی اچھے سے اچھی تربیت کی جائے، لیکن بہت سی ایسی انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، اور بچے، ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو بہت جلدی بات کو پک کر لیتا ہے، ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کو ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، تو بڑا یعنی کہ پرابلم ہوتا ہوگا اس طرح سے جو پیرنٹس کے توقع پہ پورا اترنا. پیرنٹس کی توقعات تو ظاہر ہے، میں خود بھی مدر ہوں، مجھے بھی بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں کہ میرا بچہ آج ہی اسکول گیا اور کل آ کے مجھے خط پڑھ کے سنا دے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. اصل میں ہمیں تھوڑا سا بچے کو ٹائم دینا پڑتا ہے، جو پیرنٹس کو سمجھانے کے لیے بھی مجھے کافی ٹائم لینا پڑتا ہے کہ بچہ میرے پاس جب آتا ہے تو میں اس کو کافی اسپیس دیتی ہوں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا بہن بھائی ہوتا ہے، اس کے پاس وہ بیٹھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور پیرنٹس کا پہلے دن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے اس کے پاس نہیں جانے دینا. جب ہم بچے کو زبردستی لے کر جاتے ہیں تو بچے کے اندر ایک ضد آ جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میرے پاس بچہ تو آ جائے گا، مجبوری ہوگی اس کی کہ یہ مجھے زبردستی لے کے جائے، لیکن وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پائے گا. ایک تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں بچے، ظاہر ہے ہم نے تو خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری گود میں ہوتے ہیں زیادہ تر بچے ماشاءاللہ سے. جب میں اس کو اسپیس دے دیتی ہوں، جب میں انہیں دے دیتی ہوں 5-6-8 دن، تو وہ مجھ سے پرومس کر لیتے ہیں. میں جاتی ہوں ان کو لینے، ڈیلی جاتی ہوں، پھر وہ مجھ سے پرومس کر لیتے ہیں کہ میم میں کل سے اپنی کلاس میں بیٹھوں گا. اور آپ یقین کریں کہ بچے وعدے کے اتنے زیادہ پابند
یعنی کہ میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں. اگر میرے پاس ابھی ہوتا یہ سسٹم کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا پاتی. میرے پاس ایک بچہ ہے تھوڑا سا اب نارمل ہے, لیکن اس کے ساتھ میں 1 مہینے سے کام کر رہی ہوں. آج ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنا جو رائٹنگ کا اسٹارٹ لیا ہے اس کی میں نے ویڈیو بھی بنا رکھی ہے. میں نے ان کے پیرنٹس کو بھی شیئر کیے جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بچہ میرے قابو نہیں آ سکتا. بڑے پریشان تھے وہ بھی, لیکن ان کی طرف سے بھی بڑا اچھا ایک انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ نے بہت اچھا مطلب میرے بچے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ پینسل گرپ کر سکتا ہے. بچے کو اسپیس دیں جتنی ہو سکتی ہے. ہر ٹیچر سے میں یہی کہوں گی, اپنی مینجمنٹ سے خاص طور پہ میں یہ کہوں گی کہ مینجمنٹ ٹیچرز کو بہت زیادہ اس بات پہ ٹارچر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ باہر بیٹھا ہے اندر آنے دیں. تو یہ چیزیں تھوڑی مینجمنٹ کو بھی ان چیزوں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی, کیونکہ ٹیچر بہتر جانتا ہے کہ اس نے بچے کو کس ٹائم پر کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. میں تو خود اس فیلڈ میں ہوں. میں ظاہر پیرنٹس کو بھی میں مطمئن کرتی ہوں اس چیز سے, کافی کوشش کرتی ہوں. آپ بہت سے ایسے ہمارے لسنرز سوشل میڈیا پہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, سراہ رہے ہیں, ان کا شکریہ. باسط خان صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے بھی اچھے کومنٹس کیے. محمد افسر سودازئی صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کومنٹس کر رہے ہیں. محمد افسر صاحب آپ نے بھی تعریف کی ہے. ساحر خان صاحب ہیں, انہوں نے بھی پروگرام کی تعریف کی ہے. میڈم میں آپ کو ویسے بات تو یہ ٹاپک جو تعلیم کا ہے, تربیت ہو گئی, ماں ہو گئی, بچہ ہو گیا, ٹیچر ہو گیا, بہت لمبا ہے. اس پہ کتابیں لکھی جائیں تو پھر بھی تھوڑی ہیں, اور اس کے ہر قدم کے بعد, ہر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے بعد ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن آخر میں کوئی ایسا میسج, کوئی ایسا پیغام بطور ٹیچر, بطور ماں, سوسائٹی میں ایک جو آپ کی نظر ہے, آپ اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں تک اگر آپ پہنچانا چاہیں تو کوئی وہ پیغام جو بطور یعنی کہ ایک ماں کی حیثیت سے, ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ پیرنٹس تک پہنچانا چاہیں. جی ضرور. اگر دیکھیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اوور آل ماؤں کو ایک پیغام دینا چاہوں تو شاید میں وہ بھی نہیں دوں گی. جس سوسائٹی میں اس وقت میرا کام چل رہا ہے اور جس سوسائٹی کو میں فیس کر رہی ہوں, میں ان کی مدرس کو ضرور مخاطب کروں گی کہ پلیز بچوں کو اسپیس دیں. آپ نے یہ کھلونے والا واقعہ سنا ہے, اس پہ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہو سکتا ہے. صحیح. کیونکہ میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے, یہ کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی بات کریں گے. جو خاص طور پہ مدرز ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت قید کر کے رکھتی ہیں. فرض کرتے ہیں کہ اگر وہ بچوں کے لیے کوئی کھلونا لے کر آتی ہیں تو اسے اوپر الماری میں رکھ دیا جاتا ہے. اب بچہ روتا رہتا ہے, پیٹتا رہتا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, یہ چیزیں میں نے یہ ہر گھر کی ایسی دیکھی کہانی ہیں. ہے. یہاں پر میں نے خاص طور پر دیکھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں بیسیکلی تو یہاں سے نہیں ہوں, ماشاءاللہ سے تربیت میری اور جگہ سے ہوئی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے اور طرح کا ماحول دیکھا, ہمیں بہت عجیب لگتی ہیں یہ چیزیں. جب آپ اپنے بچے کے لیے کھلونا لائے ہیں تو آپ اسے کھیلنے دیں. میں اپنی اگر بات بتاؤں تو ہمارے یہاں بیگس ہم نے ڈونیٹ کرنے ہوتے تھے, دوسرے بچوں کو دے دیا کرتے تھے کہ ہمارا بچہ اب ان کھلونوں کو یوز کر کر کے وہ اس سے فیڈ اپ ہو گیا. بچوں کو مطلب ان کی مرضی کے مطابق چلنے دیں. یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مائیں کہتی ہیں کہ یہ 1 سال کا, یہ 1.5 سال کا بچہ ہے, یہ 3 ٹائم کھانا کھائے گا یا 3 ٹائم دودھ پیے گا. نہیں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ میڈیکلی بھی غلط کر رہے ہیں, آپ تربیت کے حساب سے بھی غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کو ہر 2 گھنٹے کے بعد کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ اس طرح سے اسے ڈیل کریں. مطلب یہ بہت ایک وسیع ایک میں آپ کو کہوں کہ ایک ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. اگین کبھی مجھے موقع ملا انشاءاللہ تعالی میں اس کو پورا کور کروں گی. میری یہاں کی ماؤں سے خاص طور پہ یہ گزارش ہے جو ہماری ریموٹ ایریاز میں بہت ساری ہماری ایسی مائیں بھی ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھتی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میرا بچہ اگر کھلونے کو توڑ دے گا تو وہ میری برابر والی کہے گی کہ وہ تمہارا بچہ تو اتنا بدتمیز ہے, اس نے تو آج ہی کھلونا توڑ دیا ہے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ بچے کو اپنی چیزیں یوز کرنے کی عادت ڈالیں, اس کو کھیلنے دیں, جینے دیں, اچھلنے دیں, کودنے دیں. بچے نہیں اچھلیں گے تو کون اچھلے گا, کودے گا. بچے کو بہت زیادہ روک ٹوک نہ کریں. دیکھیے مجھے بھی کہا جاتا ہے, سم ٹائمز مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی, وہ تو ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں, ہر وقت وہ اچھل رہے ہوتے ہیں, مرضی سے کھاتے ہیں, مرضی سے آتے ہیں, مرضی سے جاتے ہیں.
لیکن جو کانفیڈنس میرے اور میرے بچوں کے درمیان بلڈ ہوا ہے، صحیح الحمدللہ میں اس پہ شکر گزار ہوں اپنے رب کی، کہ اب میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، کالج لیول پہ ہیں، لیکن ہمارے درمیان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے صحیح وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ سے۔ صحیح تو میں ہر ایک کو یہی کہوں گی کہ بچے کو اسپیس دیں، جتنا ہو سکتا ہے بچے کو صحیح اسپیس دیں، کھیلنے دیں، شیئرنگ کی عادت ڈالیں، آنے جانے والے کو پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا بچہ 1 سال کا 2 ہاں سال کا، اسے کیا پتا ہے کہ کوئی چاچی تائی اگر ہمارے گھر میں آئی ہے تو اسے ہم نے سلام کرنا ہے۔ صحیح دیکھیں بچہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، نہیں کہ آپ بچے کو پکڑ کے لے ہاں جائیں بچہ گے جو ہے وہ کہ بڑوں کے رویے سے سیکھتا بالکل ہے۔ ایسا ہی ہے کہ بڑے بچوں کو آپ لے جائیں گے کہ جی آپ نے ہی سلام کرنا، آپ سلام کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا بچہ آ کے سلام کرے گا۔ آپ بچے کو شیئرنگ کی عادت ڈالیں گے، آپ دوسرے کو شیئر کر رہے ہوں گے، جب اس کے کوئی فرینڈز آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی فرینڈز ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں وہ جب صحیح، آ جاتے ہیں تو آپ جب ان کو شیئر کرتے ہیں تو یا رسپیکٹ دیں ان آٹومیٹکلی کو، آپ صحیح کا بچہ اس کے ساتھ ایک شیئرنگ کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ میں نے بانٹ کے کھانا ہے، اسے صحیح پتا ہوگا میرا جو کھلونا ہے میں نے اس کو بھی دینا ہے، میں نے خود بھی کھیلنا ہے۔ مطلب کہ ایک بچے کے اندر پازیٹیوٹی اس وقت سے شروع ہوتی ہے صحیح جب آپ اس لیول پہ، جبکہ وہ بہت باریکی سے سیکھ رہا ہوتا ہے، صحیح بہت چھوٹی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت سے اگر آپ اس پہ بہت زیادہ روک ٹوک لگا دیں گے تو آپ کا بچہ باغی ہو جائے گا، وہ آپ سے باتیں چھپانا شروع کر دے گا، وہ آپ سے صحیح اس طرح سے کانفیڈینس کے اندر نہیں رہ پائے گا۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، میں صحیح اس ہے۔ پہ بات کرنا بھی چاہتی ہوں۔ میم انشاءاللہ صحیح ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ آج ٹائم بھی ہمارا کچھ کم تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم تربیت پہ بات کریں تو میرے خیال میں اگر ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی پروگرام کریں تو کم ہے، کیونکہ تربیت کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سامعین و ناظرین، میم صبا اسکول ٹیچر ہیں، پرائیویٹ ٹیچر ہیں۔ ان کی بہت دفعہ میں آپ کو اگزامپل بھی دیتا رہتا ہوں کہ اسکول میں پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس میں بڑی جانی جاتی ہیں، اور ان کی کا ایک وہ اگزامپل تھی کہ بچے کو انہوں نے شیئرنگ کرنا سکھایا، جو لنچ لاتے تھے گھر سے، جو چیزیں لاتے تھے، تو بعض جو پیرنٹ تھے ان کو پسند نہیں آئی بات، لیکن چلیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ بات ہوگی کہ اچھے حوالے سے آپ کا جو سوال ہوگا، آپ کی اگر اس پہ فیڈ بیک آیا تو نیکسٹ ہم بچے پہ، تربیت پہ، یا ہماری جو سوسائٹی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اقبال جنجوعہ آپ کا میزبان FM 105 سے۔ کل انشاءاللہ سیاست کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سماجی حوالے سے ہوتی ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، کہ کس طرح سے ہمیں کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے میزبان اقبال جنجوعہ کو کل تک ایک نئی بات، نئی سوچ اور نئے ٹاپک کے لیے انشاءاللہ لے کے آنے تک اجازت دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ تمام خوش رہیے گا جہاں بھی ہیں، اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔